کی قبولیت میں رکاوٹ والی کوئی بات نہ ہو. رکاوٹ کب آئے گی؟ جب کھانا کپڑا حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، یا جب غفلت سے دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوتی، دھیان سے مانگے. اور تیسری بات، دعوت کی فضا جب آدمی بنائے گا تو دعا خود قبول ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلی باتوں کو پھیلاؤ، بری باتوں سے روکو. کہیں وہ دن تمہارے اوپر نہ آ جائیں کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. تو دعوت کی فضا میں دعا قبول ہوتی ہے. گھر پہ فضا بناؤ، وہاں پر بھی بناؤ. اور دعا کی قبولیت کے اندر اللہ جل جلالہ و عز والہ نے 5 باتیں رکھی. ہم جو مانگے اللہ سے تو اللہ دے گا، لیکن ہماری مصلحت کو سامنے رکھ کر دے گا. تو کبھی تو اللہ جو مانگتے ہیں وہی دے دیتا ہے جلدی، اور کبھی جو مانگتے ہیں دیتا وہی ہے، لیکن دیر سے دیتا ہے، رولا رولا کر، تاکہ ترقی ہو، روحانی ترقی ہو. رونا پسند آ چکا ہے تیرا، کام تیرا بنے گا تو میرے سامنے روئے گا کون؟ اللہ کو پسند آ چکا ہے تو اس لیے بعض مرتبہ دیتے ہیں لیکن ذرا دیر سے دیتے ہیں، رولا رولا کر. اور تیسری ترتیب خدا کے ہاں یہ ہے کہ جو مانگا وہ مصلحت کے مناسب نہیں، کوئی اور چیز ہے مصلحت کے مناسب، جو مانگا وہ نہیں دیتے، جو مصلحت کے مناسب ہے اللہ وہ دیتے. یہ تیسری ترتیب. اور چوتھی ترتیب خدا کے ہاں دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں دیا، لیکن کوئی بلا آ رہی تھی، اللہ نے اس بلا کو روک دیا. اس لیے وہ بلا آتی تو سب ختم کر دیتی، بلا رک گئی. اور 5ویں ترتیب دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ نے ریزرو کر دیتے ہیں دعا کو، اور آخرت میں جا کر دیتے ہیں بہت زیادہ. تو آدمی وہاں تمنا کرے گا کہ دنیا کی ساری دعائیں آخرت کے لیے ریزرو رہتی تو اچھا تھا. یہ 5 ترتیبیں ہیں دعا کی قبولیت کی. کبھی جو مانگا وہی دیا جلدی، کبھی دیر سے، کبھی کچھ اور دیا، کبھی بلا دور کی اور کبھی آخرت میں دیا. تو دعاؤں کے مانگنے کے اندر ہم کسر نہ چھوڑیں، خوب اللہ سے دعائیں مانگیں. میرے محترم دوستو، 5 باتیں جو میں نے بتائیں اس سے تو عمل جاندار بنتا ہے، لیکن عمل کو باقی رکھنے کے لیے 6واں کام اور کرنا پڑے گا، وہ بہت ضروری ہے. اور وہ 6واں کام کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق العباد کی ادائیگی. لوگوں کا حق اگر دبا دیا تو بنا بنایا عمل جاندار وہ اس کے پاس چلا گیا جس کا حق دبا. جب آدمی کے پاس وہ عمل رہا ہی نہیں تو پھر اس کی تاثیر کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ عمل آدمی کے پاس رہے تو اس کی تاثیر ظاہر ہو. تو 6ٹھی چیز حقوق العباد کی ادائیگی. جس کی زمین دبائی واپس کرے، جس کا پیسہ چرایا واپس کرے، کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگے، کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگی. تو یہ عمل آدمی کے پاس محفوظ رہے گا. بس یہ 6 باتیں. اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد پھر اوپر سے جو ہمدردی کرو گے کسی کی، اس کا نام ہے اخلاق، اور یہ ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم سے پہلے حق کا دینا ہے، یہ ضروری ہے. یہ 6 نمبر آ گئے. لیکن ایک بات باقی رہی، وہ یہ کہ اکیلا ایک آدمی یوں چاہے کہ میں اپنے عمل کے اندر یہ 5-6 باتیں لا کر اور اپنے عمل کو جاندار بنا کر اور میں عمل کے ذریعے مسئلوں کو حل کیا کروں، تو یہ اکیلا آدمی اگر کرے گا نا تو اس کے لیے مشکل ہوگی. ماحول کے اندر آسان ہے. ماحول بنتا ہے دعوت سے. ماحول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے دعوت سے. تو جب دعوت گھر پر بھی ہو، محلے میں بھی ہو، شہر میں بھی ہو، ملک میں بھی ہو، عالم میں بھی ہو، تو ایک ماحول بنے گا.
اس ماحول کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسان، دوسروں کے لیے بھی آسان. گریجویٹ ماحول کے اندر آدمی بنتا ہے. اکیلا آدمی گریجویٹ بننا چاہے تو پھر وہ کچا بنتا ہے، پکا نہیں بنتا. تو ماحول بنے گا دعوت سے. اور یہ جو دعوت کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ، سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی 2 تعلیمیں، ایک اپنے مکان میں ایک، اور اسی طرح روزانہ کے 2.5 گھنٹے، یہ تو بالکل شروع ہے، ابتدا ہے. اور اللہ کا فضل، ہمارے بہت سے کام کرنے والے روزانہ 8 گھنٹہ دے رہے. 8 گھنٹے سے انہیں کم پر نہیں آنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے بہت سے بھائی مہینے میں 10 دن جماعتوں میں نکلتے ہیں، 10 دن سے 3 دن پر نہ آئے بلکہ اور آگے بڑھے. بعض ہمارے بھائی سال کا 3 چلہ دیتے ہیں، تو 3 چلے سے 6 مہینے پر آمیں وہ نیچے نہ ہوتے. یوں دھیمے دھیمے اگر ہم چلتے رہے تو ہمارا اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ایک دن اللہ ہم کو ایسا دکھا دے گا کہ ہم بھی دعوت کے کام میں لگے، ہماری عورتیں بھی لگی، ہمارے بچے بھی لگے، اور سارے کے سارے دین کے اور دعوت کے کام میں لگ رہے. کاروبار میں اور گھر میں وقت کم بچ رہا، اور اسی کم وقت میں اللہ برکت دے کر جتنی روزی طے کی ہے وہ اللہ پاک دیتے رہیں گے انشاءاللہ. بڑا قادر مطلق اللہ ہے. یہ 6 نمبر ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے. جماعتوں میں جا کر ان 6 نمبروں پر کی پابندی ہمیں کرنی ہے. 3 دن کو جائیں تو 6 نمبروں کی پابندی، تو محفوظ رہیں گے. اور یہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد اور صلاحیت پیدا ہوگی. پھر آدمی کو پورے دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا. پھر یہ 6 نمبر ہمارے حج میں آئیں گے، ہمارے روزے میں آئیں گے، ہماری دکان میں، ہر جگہ 6 نمبر آئیں گے، تو ہر عمل ہمارا جاندار بنے گا. اب جماعتوں میں نکلنے کے بعد ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے. ایک آدمی، لفظ امیر کا پہلے بہت کہتے تھے، اور قرآن میں لفظ امیر کا ہے، حدیثوں میں لفظ امیر کا ہے، صحابہ کے دور میں لفظ امیر کا ہے، بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی لفظ امیر کا بولا جاتا ہے. لیکن امیر کا لفظ جو ہے در مشغول رہیں، ان چند کاموں کے اندر ہم مشغول رہیں. دعوت کے اندر عمومی گشت ہے، خصوصی گشت ہے، انفرادی طور پر سمجھانا ہے، اجتماعی طور پر سمجھانا ہے. اسی طرح تعلیم کے اندر تعلیم کا حلقہ بھی ہے، آپس کا سیکھنا اور سکھانا ہے. کم جاننے والا زیادہ جاننے والے سے سیکھے. ان کاموں کے اندر ہم مشغول ہوں. دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، دعا، نماز اور ساتھیوں کی خدمت. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں اللہ نے لگا رکھی ہیں، تو اپنی ضرورتوں کے اندر بھی ہمیں لگنا ہوگا. اور ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا اور پینا، پیشاب اور پخانا اور سونا، اور بہت ضرورت کی بات کرنا. تو یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ہم اتنا وقت لگائیں جتنے کی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ اس میں وقت نہ لگے، وقت کو بچائیں. بقدر ضرورت ان ضروریات کے پورا کرنے میں ہم وقت لگائیں، ضرورت سے زیادہ نہ لگائیں. کہ ساری نیندیں جماعت میں آنے کے بعد ہی پوری ہو رہی ہو. کیوں کہ گھر رہ کر تو فرصت زیادہ ملتی نہیں، مشغولی بہت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو. اور پھر ایسا بھی نہ ہو اتنا جاگنا بھی نہ ہو کہ آدمی بیمار ہو جائے، آدمی سوتا ہی نہیں. تو ان لنفسک علیک حقا، وہ آدمی کا اپنا بھی حق ہوتا ہے.
یہ ذہن میں رہے. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا دعوت کا کام ایسا ہے کہ اس میں کچھ باتوں سے بالکل بچنا چاہیے. عربی زبان میں اسے کہتے اشراف، سوال، اسراف اور بلا اجازت کسی بھی چیز کا استعمال کرنا. ایک تو اشراف سے بچنا، یعنی دل میں کسی کا مال یا کسی کا کھانا اس طرف ہماری طبیعت نہ چلے، دل میں اس کا خیال نہ آئے. اور دوسرے سوال یعنی مانگنا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، مانگنے سے بھی بچنا ہے. اور مانگنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو قال سے یعنی زبان سے مانگنا، ایک حال سے، اور تیسرے چال سے. قال، حال اور چال. اب مثالیں اس کی میں نہیں دوں گا کہ حال سے کیسے مانگا جاتا ہے اور چال سے کیسے مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا تو کچے لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیں گے. جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولتے ہیں. مانگنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال کے اندر پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. ہمارے کام کے اندر مانگنا نہیں، مانگنا ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہے، اور چپ کے اللہ سے مانگنا، انسانوں سے نہیں مانگنا. تیسری چیز جو ہے فضول خرچی سے بچنا. جماعتوں میں نکل کر سادگی کی عادت ڈالیں، مجاہدے کی عادت ڈالیں. جتنی ہماری زندگی کے خرچے مختصر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بہت بچے گا، ہمارا پیسہ بہت بچے گا، اور ہم دین کے کاموں کے اندر اپنا وقت اور پیسہ لگا سکیں گے. اور جتنا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے کپڑے، ہمارے مکان، ہماری شادیاں، یہ ساری چیزیں جتنی فضول خرچی پر آئیں گی تو اتنا ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا اور پیسہ بھی ہمارا زیادہ لگے گا. تو ہمارے لیے اللہ کے دین کے کام کے لیے وقت نہیں بچے گا. دین کے کام کے لیے اگر وقت بچتا تو یہ وقت ہم دین کے کام میں لگاتے تو نہ معلوم کتنوں کی اللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھول دیتے، تو وہ ہمارے حساب میں ہوتا. اب اس کے بجائے ہم نے ہمارا سارا کا سارا فضول خرچی کے اندر ہم آ گئے تو پھر ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا، اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا.